السلام علیکم. السلام علیکم. یہ السلام علیکم میں اور السلام علیکم میں بڑا فرق ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا، ذاکر بھائی نے بھی بہت سارے اسٹیجز پہ یہ بتایا، بہت ساری اسپیچز میں بتایا کہ پورا سلام کیا کیجئے. ال لگانا ضروری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کم سے کم یہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ نہ بولے لیکن پوری بات کیا کرے السلام علیکم. ورنہ السلام علیکم کا مطلب ہے آپ برباد ہو جائیے. اکثر لوگوں کو شوق اٹھتا ہے کہ ایک کلمہ اگر معلوم ہو گیا، ایک بات معلوم ہو گئی تو اس کو پھیلاتے ہیں. میں نے آج ایک صاحب کو صرف سلام لکھا واٹس ایپ پہ، فوراً مجھے وائس میسیج آیا کہ صرف سلام نہ لکھا کیجئے، پوری بات لکھا کیجئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ صاحب، انہوں نے یہ میسیج مجھے بھیجا. میں نے ان کو ریورس میں جواب دیا کہ میرے بھائی، میرے دل میں تو پوری سچائی ہے. ہم تو کام ہی یہ کر رہے ہیں کہ ہماری زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں ہم اس کا دو لازماً نتیجہ سوچتے ہیں، رزلٹ سوچتے ہیں کہ میری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ، میرے زندگی گزارنے کا ایک ایک لمحہ میرے سامنے والوں پر، دنیا والوں پر کیا امیج، کیا امپیکٹ ڈال رہا ہے، اور میرا رب اس بارے میں کیا سوچ رہا ہے کہ اس میں ملاوٹ تو نہیں ہے. میں اپنے لوگوں کو سلام کر رہا ہوں تو میں اس میں باشعور ہوں یا نہیں ہوں. میں نے اپنے بیانوں میں کئی بار کہا ہے، ہم سلام تک سوچ کے نہیں کرتے. آپ 1,00,000 آدمی جمع کیجئے اور ان سے انٹرویو لیجئے اور یہ پوچھئے کہ آپ دن بھر میں کتنے لوگوں کو کم سے کم سلام کرتے ہیں. وہ بولے گا ہائے، ہلو، وش. کئی طریقے ہیں ہر مذہب کے، لیکن اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں السلام علیکم سکھایا گیا کہ آپ پر اللہ کی سلامتی ہو. دوسری جگہ ست سری اکال ہے، نمستے ہے. نمستے تو نمو نما والا نماز والا معاملہ ہے، اور ہائے ہے، ہلو ہے، مرحبا ہے. خود عربوں میں صباح الخیر ہے، گڈ مارننگ، یعنی صباح النور ہے، صباح الورد ہے، اور اس طرح کے کئی وش کرنے کے کئی طریقے ہیں. لیکن الحمدللہ اسلام نے ہم کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم دی کہ تم ہمیشہ جب کبھی بھی ملو وش تو کر ہی رہے ہو. اپنے رب سے اپنے بھائی کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے یا عام لوگوں کے لیے سلامتی کی طلب کرو کہ یا اللہ ان سب کو سلامت رکھ. کیونکہ میں اگر آپ کو السلام علیکم کہہ دوں تو بیچ میں تو بات خالی ہے، میں کس سے مخاطب ہوں یہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے. یہاں تک کہ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر تم گھر خالی ہو تمہارا اور تم گھر میں داخل ہوتے ہو تو وہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایٹ لیسٹ السلام تو کر لیا کرو. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، سورہ نور میں. میں آپ کو جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر میرا تعلق میرے رب سے نہیں ہے تو میری زندگی بیکار ہے. اب جو ہمارا انٹینشن ہے، یا تو ہم کسی کو چڑھانے کے لیے، چاپلوسی کرنے کے لیے، پیسے مانگنے کے لیے، دوستی کرنے کے لیے، اپنی شرافت دکھانے کے لیے، اپنی دینداری دکھانے کے لیے. آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے یہاں پر بھی، میں پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہے. اس کا مقصد بالکل یہ نہیں ہے کہ میں اپنے رب سے مخاطب ہوں. اچھا، ایک پرسن کے لیے اگر سلام کروں میں تو السلام علیکہ کہہ سکتا ہوں. اگر وہاں سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں السلام علیکم بولوں گا. آپ نے دیکھا یہ بھی ہوگا کہ جہالت اور کفر کا یہ عالم ہے، قرآن سے غداری کا یہ عالم ہے کہ ایک آدمی کو آپ پہلے تو داخل ہو جائیے ہال میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ بول دیجئے، بیٹھ جائیے. وہاں خسر صاحب ناراض ہو جائیں گے، ماموں ناراض ہو جائیں گے، ابو ناراض ہو جائیں گے، خالو ناراض ہو جائیں گے، انکل ناراض ہو جائیں گے. بولیں گے اچھا بس باہر جا کے آگے، تم سعودی جا کے آگے، قطر جا کے آگے، ایک سلام کرے اور بیٹھ گئے. سب کو الگ الگ سلام کرنا، پیٹ میں منڈی ڈالنا، پیر چھونا، یہ جہالت، یہ دھیڑواڑا بہت چلتا رہا. میں جب پہلی مرتبہ 86 میں سعودی عربیہ گیا، مجھے پتہ چلا عربی زبان کیا ہے، مجھے کیسے بات کرنا چاہیے. جب آپ السلام علیکم کا لفظ استعمال کر دیے تو آپ پلورل، آپ سب پر اللہ کی سلامتی ہو. تو میں تو کام سوچ سمجھ کے کر رہا ہوں. میں نے ان کو شارٹ کٹ میں سمجھایا جو صاحب نے آج مجھے
لیکن یہ تفصیل میں آپ سب کے لیے ریکارڈ کر رہا ہوں. یہ تماشے آپ رات دن دیکھیں گے. اور ہمارے ایسے بڑے بڑے اسکالر، ایسے بڑے بڑے لوگ، کیا یہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر ایک آدمی گونگا ہے، اگر یہ کرے تو کیا اللہ اس کے دل سے، اس کے ارادوں سے واقف نہیں ہے؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ال لگانا ضروری ہے؟ خالی اگر السلام علیکم. اچھا، پھر ایک جھوٹ اور بھی لگا دیتے ہیں، وہ یہ ہے السلام علیکم. السلام علیکم کا مطلب ہے آپ برباد ہو جائیے. پاکستان میں تو اس کا ویڈیو اتنا بنایا گیا ہے کہ آپ دیکھتے دیکھتے تھک جائیں گے. سلام کرنے کا طریقہ ٹائپ کر دیجئے، آپ دیکھیے ہزاروں آپ کے ساتھ ویڈیو آ جائیں گے آپ کو. اب اس کو میں جہالت سمجھوں، قرآن سے بے خبری سمجھوں، یا قرآن کے ساتھ غداری سمجھوں، یا قرآن کے ساتھ کفر سمجھوں؟ اس وقت اس سرزمین کے اوپر صرف یہ ایک کتاب ایسی ہے جو آپ کو اللہ کون ہے وہ بھی بتاتی ہے، رسول کون ہے وہ بھی بتاتی ہے، فرشتے بھی بتاتی ہے، آخرت بھی بتاتی ہے، اور ہر چیز یہ کتاب خود اپنا تعارف بھی دیتی ہے. ایمان کے 5 ارکان جو ہے وہ اسی کتاب میں چھپے ہوئے ہیں. آج آپ کے سامنے اگر محمد رسول اللہ زندہ یہاں موجود ہوتے تو وہ قرآن ہوتے، ورنہ 40 سال تک اس شخص کے بارے میں کسی کی کوئی ایسی رائے نہیں تھی. وہ انٹرنیشنل یونیورسل پرسنالٹی نہیں تھی. جیسے قرآن نازل ہونا شروع ہوا، کنٹروورسی بھی شروع ہو گئی، اور جو ہے کمپرومائزنگ بھی شروع ہو گئی، لوگ فالو کرنا بھی شروع کرے. لیکن 90%، 95% مخالفت. آج میں ان لوگوں کے بارے میں کیا سمجھوں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں کیا سمجھوں؟ آپ کے بارے میں یہ سوچوں، اور ان علماء کے بارے میں یہ سوچوں جو آپ صرف سلام کا طریقہ سکھا رہے ہیں، اس کی ڈیپتھ میں لے جانے کے لیے تیار نہیں. میننگ، ڈیپتھ تو بہت دور کی بات ہے. کیا آپ میننگ نہیں سمجھا سکتے؟ دیکھیے، آپ اگر کسی کو سلام کرتے ہیں، چاہے گھر میں، خالی گھر میں بھی آپ سلام کرتے ہیں، تو وہاں جو مخلوق ہے، شیاطین ہیں، جن ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، حشرات ہے، حشرات الارض ہے، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو وہ تعلیم دی ہے، اللہ کے رسول نے، کہ گھر میں داخل ہو تو سب کو سلام کیا کرو. سورہ نور میں لکھا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے اس کو اور ایزیلی سمجھایا ہوگا. اگر گھر میں کوئی نہ بھی ہو، آپ کو پتہ نہیں ہے گھر میں کوئی ہے یا نہیں ہے، پھر بھی گھر کا دروازہ کھولو، اندر داخل ہو جاؤ تو سلام کر لیا کرو، تاکہ آپ کی طرف سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے یہ محسوس کرے، یہ دیکھ لے کہ یہ بندہ جو ہے کسی کے لیے شر پھیلانے نہیں آیا ہوا ہے، بلکہ سلامتی کے لیے آیا ہوا ہے. آج تک آپ کو کسی نے یہ بات سمجھائی؟ کیا آپ اپنی زندگی میں سلام سوچ سمجھ کے کرتے ہیں؟ ایک بچہ توتلا ہے، کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے کے حال سے واقف نہیں ہے؟ اس کے پیٹ میں تکلیف ہے، اللہ کو نہیں معلوم ہے؟ وہ رو کیوں رہا ہے، اللہ کو نہیں معلوم ہے؟ جب اس معصوم بچے کے احساسات سے وہ واقف ہے تو آپ السلام علیکم بولیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولیں، السلام علیکم کریں، تو کیا اللہ کو نہیں معلوم ہے؟ ان لوگوں کا جتنا مذاق اڑایا جائے کم ہے. اس قدر گمراہی اور اس قدر جہالت میں مبتلا کرے ہیں قوم کو. میں روز، مجھے اچھائی کی دعوت دینے سے زیادہ ان لوگوں کا کیریکٹر سامنے لانا ضروری ہو گیا ہے کہ آپ لوگ کس جاہل کے پیچھے چل رہے ہیں. جو سبجیکٹ اٹھاؤ، اندر کے مطلب سے تو بالکل بے خبر کر دیتے آپ کو. کوئی یہ نہیں بولتا نماز سمجھ کے پڑھو، سارے لگے ہوئے ہیں پورے ویڈیوز میں، ہاتھ یہاں ٹچ ہونا چاہیے، یوں کرنا چاہیے، یوں کرنا چاہیے، وہ انگلی ایسا اٹھانا چاہیے، ٹانگیں چیری بھی ہونا چاہیے، آمین زور سے بولنا چاہیے، سورہ فاتحہ. آج تک کسی نے یہ نہیں بتایا، رے بیوقوف الو کے پٹھے، نماز کو سمجھ کے پڑھنا بتائیے سب سے ٹاپسٹ پریورٹی ہے. آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ نہیں سکتے، لیٹ کے پڑھو، ہاتھ پیر نہیں ہلا سکتے، اشارے سے پڑھو، منہ نہیں کھول سکتے، پلکوں سے پڑھو، لیکن آخری لفظ ہے پڑھو. اللہ تعالیٰ بول رہا ہے حتی تعلموا ما تقولون، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم کیا پڑھ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، کیونکہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ ہے اللہ سے تعلق. آپ کی باڈی سے اللہ کو کوئی مطلب نہیں ہے. آپ کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں، دونوں ہاتھ آپ کے ٹوٹ چکے ہیں ایکسیڈنٹ میں، آپ بستر پہ پڑے ہوئے ICU میں. آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ نماز شاید کا وقت ہے، مجھے یہ نہیں معلوم سورج نکلا نہیں نکلا، اذان کی آواز نہیں آئی، میں لندن کے کسی ہاسپٹل میں ہوں، میں کینیڈا کے کسی ہاسپٹل میں ہوں، میں امریکہ میں ہوں، برف گر رہی ہے، میں ناروے میں ہوں جہاں سورج نکلتا ہے نہیں نکلتا ہے. میں ایک اندازہ لگاؤں گا جب بھی خیال آئے گا، میں اپنی پلکوں سے، میں اپنے اشاروں سے اپنی نماز ادا کر لوں گا، اس میں سمجھ کے پڑھوں گا.
ڈاکٹر سے کہوں گا ایک اسٹینڈ لگاؤ اور یہاں سامنے ایک پلیٹ لگا دو، اس میں روز ایک نیا پیپر ایڈ کر دینا، میں 5 نمازوں میں یہ آیت پڑھنا چاہ رہا ہوں، میں لیٹے لیٹے سورہ فاتحہ پڑھوں گا، وہ آیت پڑھوں گا، اس کا ترجمہ سمجھوں گا، اس کے بارے میں غور و فکر کروں گا، یا تو اللہ کا شکر ادا کروں گا یا حالات پہ صبر کروں گا. یہ میری زندگی ہونا چاہیے. السلام علیکم، السلام علیکم کا السلام علیکم یہ بھی ترجمہ کرتے ہیں کہ آپ برباد ہو جائے. پہلے تو آپ مجھے لکھ کے بتائیے السلام علیکم ہے کیا چیز، اور مجھے پوری دنیا کی عربی کی ڈکشنری بتائیے السلام علیکم میں آپ برباد ہو جائیے کہاں سے نکالا آپ نے یہ مطلب؟ کیوں جھوٹ بولتے ہیں کیمرے کے سامنے آ کے ہمارے بھولے بھالے لوگ؟ کیونکہ انہی لوگوں نے ہم کو جاہل بنایا ہے. آج آپ کا بھائی مجیب الرحمن مقدس آپ کو نیند سے جگا رہا ہے. بے شک آپ کو غصہ آئے گا، کبھی بھی آپ کو نیند سے جگاؤ، چاہے وہ جسمانی نیند ہو، روحانی نیند ہو، شعور کی نیند ہو، یا دین کی نیند ہو، اسلام کی نیند ہو. اسلام کی نیند کیا ہے؟ کفر ہے. جب آپ جاگیں گے یخرجون من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے آپ کو اندھیروں میں سے، نیند میں سے نکال کے اجالے میں لاتا ہے، شعور میں لاتا ہے. او مائی گاڈ، اللہ رحم کرے. مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے. میں صرف یہ کہتا ہوں بھائی، آپ گیہوں پسانے جا رہا ہوں بولیے، آٹا مت پسائیے، آٹے کو اور پسایا نہیں جاتا. میں ابھی کھا کے کر کے آیا، نہا کے کر کے آیا، سو کے کر کے آیا، اور جو ہے اس طرح کی باتیں، جمعرات کی رات اور جو ہے سنگ مرمر کا پتھر، شب برات کی رات. بہرحال شکریہ بہت بہت. آپ لوگ میرے میسیجز سنتے ہیں، فارورڈ کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، یا نہیں بھی سنتے ہوں گے. مجھے پتا ہے یہ باتیں ٹک ٹاک کی طرح نہیں ہیں، یہ باتیں جو ہے کپل شرما کا شو نہیں ہے. بس جزاک اللہ خیر.